بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 مئی ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ اہم ایشوز پر بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے جو گفتگو کی ہے، باہر نکل کے علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے، اور عمران خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا تاثر دے رہی ہے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ سر، عمران خان صاحب کا جو بیان جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے باہر آ کر، گو کہ ابھی اس پہ ٹویٹ بھی آ جائے گا، آج کل ان کا بڑا کمپریہنسو ٹویٹ آتا ہے۔ آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، وہاں سے نکل کے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ایک تو علیمہ خان کو آج بھی نہیں جانے دیا گیا جیل، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ایک عام قیدی کو جو قانونی سہولیات ملتی ہیں جو وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی، پھر ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، جو 10 دن ہو گئے ہیں ان کی نئی کتابیں دی گئی ہیں وہ نہیں دینے دی جا رہی، بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا رہی، ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ان سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کا چیک اپ نہیں ہونے دیا جا رہا، وکلا سے ان کی پراپر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، جمعرات کی سیاسی قائدین کی ملاقات 5-6 ماہ سے بند ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رول آف لا دفن ہو چکا ہے، اخلاقیات دفن ہو چکی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر پہ بھی انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے کہ جس طرح سے اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کا ڈیوریشن پوری ہو گئی ہے، مدت پوری ہو گئی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ حضرت علی نے جس طرح سے کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ بھارت کوئی نہ کوئی حملہ کرے گا تو اب بلوچستان میں جو انہوں نے کارروائیاں بڑھا دی ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت کی حالت خراب ہے، اس کے لیے ملک کو متحد ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ لاسٹ انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ جس طرح سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے جیل انتظامیہ کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل انتظامیہ کے دیگر لوگ، یہ عدالتوں کے لیے شرمناک ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ تب پاس ہوگا جب میرے پاس مزمل اسلم اور باقی لوگ آئیں گے۔ اور باقی آج عمران خان صاحب نے اطلاعات یہ ہیں کہ گور صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ظاہر ہے ان کی شخصیت مزاحمت والی نہیں ہے، لیکن آپ مزاحمت کریں، مومنٹم بڑھائیں، اور کوئی علی امین کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بھی چل رہی ہیں۔ علی امین صاحب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اطلاعات کچھ اس طرح کے ہمارے دوست ہیں، زبیر علی خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی مولا جٹ بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی کیونکہ وہ اصل میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے اس کے اوپر بہت اس پہ بہت ڈسٹرب ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ڈرون حملوں پہ۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو روک دیا تھا، ان شہریوں کی جو شہادت ہے وہ بہت المناک ہے، اور بم گرا کے لوگوں پہ تو امن قائم نہیں ہو سکتا، تو اس پہ زیادہ رنجیدہ سر ہیں۔ میں دیکھیے جی، اس میں بنیادی نقطہ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آدمی نے الیکشن جیتا، 2/3 اکثریت سے جیتا، اس کو اقتدار دینے کی بجائے رد و بدل کر کے تو ان چھوٹی پارٹیوں کو اقتدار دے دیا، بہت بری طرح ہاری تھی۔ 3 دفعہ اس نے انہیں شکست سے دوچار کیا، قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں، صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں، 24 فروری کے الیکشن میں، ہولناک رکاوٹوں کے باوجود، دہشت پھیلانے کے باوجود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اسے اقتدار دیا جائے، جائے کہ نہ بچوں سے ملاقات، نہ بہنوں سے ملاقات میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، وکلاء سے بھی کتابیں تک روکی جاتی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ سرکاری اخبار نویس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی میرا سوال ہے۔ عمران خان صاحب کا تو بڑا کیٹیگوریکل بیان آیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک سرکاری اخبار نویس ہیں، انہوں نے بہت بڑی خبر لگا دی کہ عمران خان شہباز شریف سے مذاکرات پہ راضی ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے 3 بار جیل سے کہا ہے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، مورلی کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، نقصان کیا ملک کا۔ اب وہ اخبار نویس آج یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ نہیں، پہلے ایک خبر انہوں نے یہ دی جو درست نہیں تھی، پھر اس کو درست فرض کر کے اس کو اپنا یو ٹرن کہہ دیا، اور ایک اخبار میں اس نے یہ فرمایا اس کو 15-20 سال رگڑا دیں، ہاں جی، اور یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا، پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی جمہوریت ہے، اگر کوئی اصول ہے، اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی آئین ہے، جس آدمی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اسے حکومت دی جائے، سادہ سی بات ہے۔ باقی سب چیزیں ضمنی اور ثانوی ہیں، اور شہباز شریف سے تو اس وقت وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور یہ انہوں نے جب بلاول بھٹو نے آپ کو یاد کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس سے مسالے چاہتے تھے، کسی نہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے تھے، تو اب وہ کیوں کرے گا؟ یہ سب جھوٹ لکھ رہے ہیں اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، یا اپنے بغض و عناد کی وجہ سے لکھ رہے ہیں۔ ایک اخبار میں اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، حالت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں، اذان ہو جائے تو کہے گا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی، اور تھوڑی دیر بعد پوچھے گا
لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف جھوٹ لکھنے میں رتی برابر تامل نہیں ہے. یہ ہے زوم تقوی، خبط عظمت، جو بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے. میں نے سر ایک سوال پولیٹیکل ڈائلاگ کے حوالے سے کرنا ہے، لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ کے بیان دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 6-7 مئی کو کیا، اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان 9 مئی کو تحریک انصاف نے کیا. تو کیا یہ جو ہمارے دوست ہیں احمد بڑائی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو پاکستان میں میزائل مارے بھارت نے، مساجد شہید ہوئیں، قرآن مجید شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے سویلین عورتیں شہید ہوئیں، ہمارے بزرگ شہید ہوئے، تو کیا 9 مئی کا جو نقصان تھا عمارتوں کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجدیں شہید ہونا اور یہ اصل میں اسے پیچھے اور بات ہے. سر اصل بات صرف اس کی مذمت کرنا نہیں، اس کی مذمت کرنا تو مقصود ہے بھارت کے جرم کو نرم کر کے پیش کرنا ہے کہ وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. بھارت کی الغار، بچوں کا گھروں میں شہید ہونا اور بے پناہ 900 ارب روپے کا نقصان ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق. ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، کیونکہ یہ اندازہ تو یہ تو صرف فوجی بتا سکتی ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. یہ بادل کے کہہ رہے ہیں. ان کے والد نے بھی کہا تھا مظفر آباد کے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے کہ اتنا ظلم کشمیریوں پر بھارتی فوج نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج، بھارت نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے کیا. اصل میں انڈیا کے جرم کو کمتر کر کے پیش کر. نواز شریف اتنے دن چپ کیوں رہے؟ مریم کیوں چپ رہیں؟ اور جب بات کی شہباز شریف نے بھی، نواز شریف نے بھی، مریم نواز نے بھی بھارت کے خلاف بات نہیں کی، اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا. سوال یہ ہے اپنے لوگوں کو خراج تحسین تو پیش کرنا ٹھیک ہے، یہ تو ایک حصہ ہے معاملے کا. تو جو مسلمانوں کا، جس نے الہ آباد میں 2000 مسلمان قتل کیے تھے، جو مسلمانوں کو کتے کے پلے کہتا ہے، جو جن سے نفرت کی بنیاد پر وہ سیاست کرتا ہے، پاکستان سے نفرت کی بنیاد، یہ اس کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ان دونوں چیزوں پہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ تو ہیں اندرونی اختلافات. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی، ہم یہ بھی فرض کر لیں نون لیگ سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں. جو اتنی ہولناک تقریر کی تھی خواجہ اعظم نے کہ ان کی ہڈیاں اور گوشت بھی نوچ کر چبا گئے، انہوں نے کبھی کسی جنگ میں. پراوین سوانی کہتا ہے پاکستان آج تک کوئی جنگ ہارا ہی نہیں مغربی محاذ پہ. خواجہ اعظم کہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں. وہ بھارتی ہے جی سر، مگر وہ کہتا ہے دیکھیں مشرقی پاکستان کی تو سچویشن ہی الگ تھی، آپ نے مینڈیٹ نہیں مانا، وہاں ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی، فوجی آپریشن کیا گیا اور بڑا ظلم ہوا، اور اس میں مشرف نے بالکل ٹھیک کیا تھا، معافی مانگی تھی، پھر معافی مانگنی چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں $4 بلین دیں، بالکل ان سے کہیں گے جب ہمارے پاس روپے ہوں گے ہم آپ کو $4 بلین دیں گے. اب ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا سنہری، اس کو خراج تحسین پیش کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے شریف خاندان، اور وقت ثابت کرے گا، مورخ لکھے گا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاثر یہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان سے بات نہ کریں، عمران خان شہباز شریف سے اور گورنمنٹ سے مذاکرات کریں، جس سے عمران خان کرنا نہیں چاہتا. تو کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ ہاں کہ ایک کیا کئی درمیانی راستے نکل سکتے ہیں. اس نے مجھے یاد نہیں کس کو لکھا تھا، پتہ نہیں اس وقت ڈگال زندہ تھا یا نہیں تھا، یا چچا کس کو، کسی مغربی لیڈر کو نکسن نے لکھا تھا جب اس پہ بہت دباؤ آ گیا واٹر گیٹ کی وجہ سے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس نے 5 الٹرنیٹو تجویز کیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک الٹرنیٹو یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. بات یہ ہے کہ نہ کریں عمران خان مذاکرات، انکار کر دے میں نہیں کرتا مذاکرات. اور وہ جو آئینی محاذ ہے، کیا نام ہے، ان کو دے دے، مینڈیٹ دے دے. اچھا زئی صاحب اور علامہ ناصر عباس چلے جائیں، اختر مینگل صاحب چلے جائیں، وہ اچھا ہے، وہ اس میں ہے. تو حامد رضا صاحب، ہاں یہ سارے مضبوط لوگ ہیں، یہ چلے جائیں، ان سے کہیں جی یہاں رکھ دیں فارم 45 اور فارم 47 اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. زبردست. ہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کس بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں؟ آپ یہ مہلت مانگ رہے ہیں حکومت کرنے کی، کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بھی جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو اذیتیں دے کے، اس پہ ظلم کر کے اور اس کو تنگ کر کے، تو باقی رہ گئی یہ بات جنگ کی، بھارت کے معاملے کی بات. اس میں قوم کا کون سا حصہ ہے؟ یہ غالب والے کرشمہ دکھاتے ہیں کہ جی فلاں نے زیادہ حمایت کی، فلاں نے.
کسی نے کم حمایت نہیں کی، کوئی انڈین کو. عمران خان نے سب سے زیادہ سخت بیان دیا. بالکل. چند غیر ذمہ دار احمق ہو سکتے ہیں جنہوں نے بچگانہ باتیں کی ہوں، لیکن وہ ٹھنڈے ہو گئے نا. بالکل. سب کو سمجھ آ گئی نا. جو پاکستانی فوج کا پائلٹ ہے، جو آدمی سیاچن میں لڑ رہا ہے، جی سر، وہ نہ صرف اتنا ہی سچا کھرا پاکستانی ہے، وہ ہمارے مقابلے میں نہایت افضل ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا. پائلٹ وصیتیں لکھ کے گئے. دیکھیں نا، یہ پولرائزیشن میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا، پہلے ہوتی ہے شکایت، پھر ہوتی ہے غیبت، پھر بغض و عناد ہوتا ہے، پھر جتھے داری ہوتی ہے. جتھے داری میں سچ کی موت واقع ہو جاتی ہے. سر عمران خان صاحب کے جتنے سخت بیانات 2-3 دن سے آ رہے ہیں، اس ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پس پردہ کچھ بھی نہیں چل رہا، اور عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. نامہ پیام تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اصل میں اس سے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے، ایک آدمی تھا، مشہور آدمی ہے اسلام آباد کا، اس نے ایک دفعہ کہا، بڑا رویا پیٹا، مجھے 6 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ میں نے کہا اس کو دے دیے. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا اس کو فون کرنا. اس نے کہا ہارون صاحب سے کہا پہلے آ کے حساب تو کر لیں. اس کو کیا حساب تھا جی؟ اس کو پیسے دیے تھے 6 لاکھ روپے، حساب کیا تھا؟ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اظہار الحق صاحب سے کہا، یو امیجن اٹ، اظہار الحق ایک صاف ستھرا آدمی کہا، وہ یار اس نے مجھے کہا کہ ہارون رشید میرے پیسے کھا گیا. میں نے کہا اس کو بلا لیں. اس کو کیا قرآن پہ حلف دے، حالانکہ اس کے جس نے کوئی کلیم ہو اس کا کام ہوتا ہے ثبوت دینا. وہ حلف دے تو میں اسی وقت وہیں 6 لاکھ روپے نقد اس کو دے دوں گا. جب آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف نے 6-7 مئی سے بڑا جرم کیا. پھر نون لیگ ایک تاثر دے رہی ہے کہ اس جنگ کے دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کردار بڑا نیگیٹو تھا، پی ٹی آئی کا کردار بڑا نیگیٹو تھا. کوئی بھی نہیں مانتا. لیکن آج اس آپریشن کے بعد پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، یعنی ویسے تو 270ویں تھی. اس میں سے 4-5 لائنیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ انفارمیشن وارئرز جو سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے جنگ لڑی سوشل میڈیا کی، وہ ریاست کے ساتھ قدم بقدم چلتے رہے، کھڑے رہے. اور جو کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا. نوجوانوں کے جوش اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے جوش و جذبے نے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا ارادہ، اور پاکستان کے عوام ہماری طاقت ہیں، ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے کردار کو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں متنازع بات. یہ تو مریم نواز اور اس کے ارد گرد جو خواتین ہیں نا جی، یہ ان کا کام یہی ہے. اس میں زیادہ سخت لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہیے. خواتین ہیں، خواتین کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. بات یہ تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے اسی وقت کہہ دیا تھا. وی پی این کس لیے کھولا گیا؟ اسی لیے کھولا گیا کہ نوجوانوں کو موقع ملے اور وہ بھارت کے خلاف رائے عامہ کو متحرک کریں. اور رائے عامہ بالکل متحرک فوراً دیکھتے ہی دیکھتے ہو گئی. یہ تو سادہ سی بات ہے. اگر بھارت حملہ کرے گا، دیکھیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے یا ریجنل اسٹڈیز ہے برطانیہ کا، اس کی کوئی 40 سال پہلے کی رپورٹ ہے، ٹو بی ایگزیکٹ 45 سال پہلے کی، کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا کبھی بھی تو پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ ہو گیا تو پاکستان آرمی گوریلا آرمی میں کنورٹ ہو جائے. کسی علاقے پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے، پاکستان پہ قبضہ کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں. وہ کہہ رہا ہے، مودی کہہ رہا ہے مہابھارت ہوگی. اس نے سارے آرمی چیف جمع کیے، آرمی کے، نیوی کے، بحریہ کے پرانے چیف جمع کیے اور بڑی دھمکیاں دیں. چونکہ وہ تو اب امریکن پریشر کے تحت جنگ بندی تو کر لی، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو بہت پرابلم ہو جائے گا اپنا، اگر ایٹمی جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو بیانڈ دا بارڈرز بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ایک تو بھارتی وزیر خارجہ نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا باہمی بات چیت سے ہوا ہے. دیکھیے طے یہ پایا تھا، امریکی بھی یہی سمجھتے تھے، بھارتی بھی یہ سمجھتے تھے، میسج بھی انہوں نے دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے چند ٹھکانوں پر حملے کریں گے، چونکہ وہاں ایسا ماحول پیدا کر چکے تھے. اب وہ ان کے لیے تو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں
جہاں حافظ سعید صاحب جو ہے وہ ان کی تنظیم تھی یا وہ مسعود اظہر صاحب، مسعود اظہر صاحب کا، اب وہاں تو کچھ ہے نہیں. مساجد. اور بھائی وہ تو قصہ ختم ہوئے، زمانہ گزر گیا. وہ تو مشرف کے زمانے میں قصہ ختم ہو گیا تھا. پھر باجوہ صاحب نے تو سودا ہی کر دیا. وہ مودی کو یہاں بلانا چاہتے تھے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بات کرتے تھے، وہ چین کے خلاف بات کرتے تھے. تو وہ تو یہ تو بچگانہ باتیں. اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک دن تاریخ میں ایسا عبرت کا نمونہ بنیں گے کہ لوگ یاد کیا کریں گے کہ ایسے لوگ بھی کبھی پاکستانی سیاست میں آئے تھے. سر یہ بتائیں کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مودی کیونکہ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، تو دو چیزیں ہیں نا، یا تو یہ کہ بی جے پی سے کوئی اور آ جائے گا ان کو ریپلیس کرے گا، اگر وہ ریپلیس کرے گا تو وہ تو مودی سے زیادہ ہارڈ پوزیشن لے گا پاکستان کے اوپر. دوسری طرف یہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ امریکی یہ سوچ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کو جو ہے وہ لایا جائے، اور کیونکہ اب بی جے پی نہیں ڈیلیور کر پا رہی. نہیں، بی جے پی بطور پارٹی کے ناکام ہو گئی ہے. اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، پھر مار کھائی جنگ میں. اب یہ الیکشن میں بھی اندازہ ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور راہل گاندھی کی پاپولیرٹی بڑی ہے، اس نے بڑے بنیادی سوالات اٹھائے. اس نے کہا تم تو کہتے بھگوان سے میرا براہ راست رابطہ ہے، میں تو بایولوجیکل پیداوار ہی نہیں ہوں، تو آج کل رابطہ ہے، آج کل بھگوان آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا یہ دعوے کیے. اس سے پہلے چین نے جو 2000 کلومیٹر گلوان وادی میں قبضہ کیا اس پہ خاموش رہا. مودی کا جو ہر ڈرامہ جو ہے آخر میں فلاپ تو ہونا ہوتا ہے، ہر جعل سازی آخر میں کھل جاتی ہے. تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز تو نہیں رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس پہ موجود ہے. کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے. ہے تو وہ ایک بزدل آدمی، بہادر آدمی ہونے کا تاثر دیتا ہے، ایکسپلیٹر ہے. اس نے ایکسپوز تو ہونا ہے. میرا خیال ہے مغرب میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے، جو چند ایک خبریں چھپی ہیں ابھی تو، کہ وہ راہل گاندھی پاپولر ہو گیا ہے اور اس کی جگہ وہ اقتدار میں آ سکتا ہے. باقی لانے وانے کی کیا بات ہے، اگر فیئر الیکشن ہوں گے تو وہ جیت جائے گا، کولیشن گورنمنٹ بنا لے گا. بالکل صحیح ہے. آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم بات کیا ہے. کورٹس میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹس نہیں، لیکن پورا دن آپ کورٹ رپورٹرز کی زبانی سن چکے ہوں گے کہ آج 4 میں سے 3 درخواستیں تحریک انصاف کی مسترد ہو گئی ہیں، سنی اتحاد کونسل کی مسترد ہو گئی ہیں. ایک ایکسیپٹ ہوئی ہے لائیو اس کو نشر کرنے والی پروسیڈنگ کو، تو اس پہ کیونکہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو مزید میں اس میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی مذکر خیز بات ہو سکتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سیٹیں لے، کتنی 100 سیٹیں ہیں یا 50 ہیں یا 90 ہیں یا 150 ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو اس کی اسپیشل سیٹیں ہیں اس کو نہ دی جائیں. یہ تماشا کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بینچ بنا تھا، جس نے فیصلہ کیا تھا 8-5 کی اکثریت سے کہ سیٹیں ان کی ہیں، اسی بینچ کو یہ سننا چاہیے. بالکل. اور سر دیکھیں، پہلے ان کی 180 سے 90 کر دی سیٹیں قومی اسمبلی میں، پھر ان 90 پہ جو ان کو مخصوص ریشت سے ملی ہیں وہ بھی اب واپس لینے کے ارادے. اور نون لیگ کے وکیل خود بتا رہے ہیں کہ جو 2 جج ان 8 میں سے اس بینچ میں شامل ہیں مخصوص نشستیں دینے والے، وہ بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے، وہ بھی نون لیگ کو دے دیں. نون لیگ کے وکیل یہ بات بتا رہے ہیں ابھی سے. تو جو بات فیصلہ پہلے نون لیگ کے وکیلوں تک پہنچ گیا ہے، بس وہ ناانصافی کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے. جب آدمی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سمجھتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. جب اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن یہ روئیں گے. یعنی یہ تو خیر کفار کے بارے میں ہے، سیاست کے بارے میں نہیں ہے، کہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا وہ تو ٹھیک تھا، اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے اور کہیں گے یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب ملنا چاہیے. وہ تو آدمی بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے. آدمی چالاکی پہ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن شیکسپیئر کے سارے ڈراموں کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ چالاکی سے، عیاری سے، سازش سے، فریب دہی سے، دڑے بندی سے، گروپ بازی. جیسے حافظ الاسد اور اس کا بیٹا تھا بشار الاسد. آدمی اقتدار تو حاصل کر لیتا ہے لیکن ایک دن وہ منہ کے بل گر. لیکن ہارون رشید صاحب، غزہ سے بہت ہی تکلیف دہ، انتہائی تکلیف دہ خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور ہزاروں بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. امداد کئی ماہ سے رکی ہوئی ہے، بمباری وہاں پر کی جا رہی ہے. 300-400 فلسطینیوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا ہے. اور اب تو مغربی ممالک جو ہے وہ بھی چیخ اٹھے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ مسلمان جو عام مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے
کہ عالم اسلام کی تاریخ میں اتنے بہیمانہ ظلم کی بہت ہی کم مثالیں ہوں گی. تاتاریوں کا قتل عام ہوگا، بوسنیا کا واقعہ ہوگا، جموں میں 2 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے تھے. یہ ایک بہت ہنگامی صورتحال تھی جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اس میں جو قتل عام ہوا ہے اس کا ذمہ دار جتنا اسرائیل ہے اس سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں پاس پڑوس کے. اگر وہ چاہتے، اور خاص طور پہ پاکستان اگر چاہتا، ترکی اگر چاہتا، ملائیشیا اگر چاہتا، اور ملائیشیا سے تو کچھ آوازیں اٹھی تھیں تو اس کو دھمکی دی جا سکتی تھی، روکا جا سکتا تھا. 70 لاکھ آدمی ہیں کل، وہ اسرائیل کی آبادی ہے اور اس کی معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے اور اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے. دیکھیے اپنا برطانیہ نے، کینیڈا نے، فرانس نے آج مذمت کی ہے، آئرلینڈ پہلے ہی کر چکا ہے، جرمنی بھی کر چکا ہے، روس اور چین بھی کر چکے ہیں، جنوبی افریقہ بھی کر چکا ہے، بہت سے ممالک. حتیٰ کہ یہودیوں نے بہت شدید احتجاج کیا. یہ جو ایک گہری مایوسی ہے اور خوف ہے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت ختم ہو رہی تھی اور خود ترک اسے ختم کر رہے تھے تو بر صغیر میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، دوسرے لوگ، سب لوگوں نے مل کر اتنی بڑی تحریک اٹھائی کہ گھر گھر گئے، ایک ایک جگہ گئے، عورتوں نے اپنے زیور اتار کے پھینک دیے، لوگوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ترکی میں 1 صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی پاکستان کے ساتھ ایسی محبت ہے. ڈرون انہوں نے دیے نا جی، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بدترین حالات میں بھی. اگرچہ غزہ میں تو ان کا رول کو قابل ستائش نہیں ہے، وہ قومی مفادات کے اسیر بن کر رہ گئے. اصولی بات کہ یہ ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمان پہ، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. جہاد تو فرض ہے. میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھا آپ اہل غزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو نہایت رنج کے ساتھ انہوں نے کہا غزہ کی گلیوں میں گھومنے والے ایک کم سن بچے سے میں خود کو حقیر پاتا ہوں. دیکھیے اگر کوئی تحریک اٹھائی جاتی، یعنی جماعت اسلامی نے یہ کیا، کوئی جلسے کیے، کوئی جلوس نکالے، کوئی مطلب یہ ہے کوئی اسی طرح کے کوئی مظاہرے کیے، بھائی گھر گھر جائیں، ایک مٹھی آٹا اس کے لیے تحریک خلافت کے لیے جمع کرتے تھے نا. تو آج تو مسلمانوں کی مالی حالت وہ نہیں، اس سے تو بدرجہ بہتر ہے بہرحال. تو ہر گھر سے کہیں کہ جی یہ دیکھیں ترک آرگنائزیشنز ہیں یا اقوام متحدہ کی کوئی آرگنائزیشن چنیں، کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہوگا، اور ایسی ایک کل پارٹی کانفرنس بلائیں، اس کی کمیٹی بنائیں، ایسے لوگوں کو مشتمل. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، الخدمت کے اپنے وہ ایئر وائس مارشل صاحب ہیں، شکور صاحب ہیں، اور ملک میں بتیرے لوگ ہیں، یہ چھیپا والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. اتنی پاکستان میں بہت ہی اچھی تنظیمیں ہیں ویلفیئر کا کام کرنے والی. ایک کمیٹی بنائیں، اور فوری طور پہ اگر ڈیلیور ہو نہیں سکتا، ایک عالم دین ہے جو شور شرابہ بہت کرتے ہیں، حرک کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا کسی کو پیسے نہ دینا، یہ کھا جائیں گے. کیوں کھا جائیں گے؟ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے آج تک کسی کا 1 روپیہ کھایا ہے؟ یا الخدمت والوں پہ یہ الزام آیا ہے، یا اور کئی ادارے ہیں. وہ الٹا یہ جو کراچی میں جو نیا ادارہ بنا ہے، یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے وہ اس کی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا، IT کا بھی نوجوانوں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کیا؟ سارا زور لگا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے پہ. حاصل اس سے کیا ہوا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. بھائی جہاد جہاں فرض ہو چکا ہے اس کے لیے تو کریں نا. اور اس کے لیے مطلب جو وہاں مقامی مسلمان ہیں، پرانے جو مسلمان ہیں، ان میں سے بعض نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. وہ خاتون کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے، ایک خالصی ایک خاتون ہے، وہ پین نیم ہے، وہ میں دیکھتا ہوں لندن میں رہتی ہیں، ہر روز بلا ناغہ وہ تازہ سچویشن پہ تبصرہ کرتی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں، اب ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے. راستے میں اردن بیٹھا ہوا ہے جو امدادی ٹرکوں سے بھی فیس وصول کرتا ہے، اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے دادا کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، پردادا کے بارے میں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بزرو دلقے ویسو چادر زورا. یہ تو فلسطین کے قیام میں بھی اب یہ تاریخی شواہد مل رہے ہیں کہ عربوں نے اس نے رول پلے کیا تھا.
اور یہ کمزوری کا اگر مظاہرہ نہ کرتے نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایک تحریک برپا کی جائے، علماء نے ابھی بڑے کئی مہینے گزرنے کے بعد 2-3 سال کے بعد فتویٰ جاری کیا، اور بھائی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ تو اتنا ہی ہے، اور وہ 2 آدمیوں کا کیا فتویٰ ہے، سب لوگ اس پہ دستخط کریں، اس میں ابہام تو کہیں ہے ہی نہیں. جہاں تو فرض ہو چکا ہے. فرض کیجئے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، آپ کیا کریں گے جی؟ کچھ نہ کچھ تو ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور مجھے کوئی ٹیلی فون کرے کہ فلاں جگہ پہ پیسے پہنچاؤ یا میرے گھر پہ آئیں، تو میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے کیا کریں گے؟ بے شمار مسلمان اس کے لیے احتیاط دینے کے لیے پاکستان میں ایک تحریک اٹھائی جائے، اگر یہاں تحریک اٹھے گی، بنگلہ دیش میں لازماً اٹھے گی، ترکی میں اٹھے گی، ملائیشیا میں اٹھے گی، انڈونیشیا میں اٹھے گی. یہ مسلمان عوام کا کام ہے. اور علماء جن کا یہ کام تھا وہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھا دیں اور جمعہ خطبہ دے دیا اور رو پیٹ لیا اور دعا کر لی. یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا سبق یہ نہیں ہے. ایک عالمگیر عوامی تحریک برپا. اگر آج پاکستان کھڑا ہو جاتا غزہ کے لیے، عرب عوام میں اس کی اتنی پذیرائی ہوتی، یعنی وہ فلسطینی دانشور کا میں نام بھول گیا، اس نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی. اس نے کہا کاش عمران خان موجود ہوتا، حکومت میں ہوتا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو ضرور کرتا. ویسے تو تحریک انصاف نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ جو سنگل ٹریک ہو کے چل پڑتے ہیں اور یہ مایوسی جو پال لیتے ہیں، او بھائی کمزور ہم ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کی قوت تو وہی ہے، اس کو وہ تو قادر مطلق ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی کوئی خلوص سے کوشش کی جائے، کوئی کوشش ضائع نہیں ہوگی. بڑی شرم کی بات ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آتی ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں. لوگ اس طرح، لوگ 5 دن پینے کو پانی نہیں ملتا، پیاس ہے، بھوک ہے. اب وہ جو کلپ وہاں سے چلتے ہیں وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جنگ تو انہوں نے ایسی لڑی ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. پہلی دفعہ 1945 کے بعد پہلی دفعہ اسرائیل ایک مقہور قوم ہے، صہیونی جو ہیں، یعنی جو یہودی ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو قابل تحسین ہے، باوجود اس کے کہ ان کی قوم کا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹ کر. پاکستان میں کوئی گھر نکلے، اور نکلے سے مراد ہم بھی نکلیں، نکلنے سے مراد یہ نہیں دوسروں کو مشورہ دیں، خود نہ نکلیں. آپ یقین کریں پاکستان میں 10 کھرب روپے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر آپ نے ایک بات کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ اعلان تو پھر حکومت وقت نے کرنا ہے نا. نہیں، ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اس لیے اگر حکومتیں نہیں بھی کرتی، دیکھیے ایک ہے جاوید غامدی اینڈ کمپنی کا نقطہ نظر، ان لوگوں کو چھوڑیں. وہ تو کہتا ہے مجھ سے اپنا بخاری تاریخ کی کتاب، ایسے لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے. اور ان لوگوں نے کبھی کسی سیلاب میں، کسی زلزلے میں، کسی مصیبت میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ یہ کبھی کریں گے. لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں، مطلب بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کسی تنظیم کا نام بتاؤ، میں نے ایک ترک تنظیم کا نام پتہ کیا، ان کو بتایا، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے مگر اس میں ریکارڈ میں ہے. اچھا، وہ اگر آپ ایک تحریک اٹھا دیں گے تو حکومت میں بھی دباؤ آئے گا نا. بالکل، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس طرح لوگ جو ہیں وہ دعوت دیں گے مسلمانوں کو جس طرح کوئی دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے. تو اصحاب رسول نے پوچھا کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا بہت تعداد میں بہت کم. ایک جگہ آتا ہے سمندر کی جھاگ کی طرح، ایک جگہ مور و ملخ کی طرح، یعنی جیسے پرندے ہوتے ہیں جنگل میں. لیکن وہن کی بیماری ہوگی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ موت کا خوف ہے. دیکھیں نا 5 آئیز کو جو سب سے بڑی 5 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو متحدہ عرب امارات نے جگہ دی ہے. دیکھیے جہاں غیرت ہوتی ہے نا، ایک پاکستانی پائلٹ سے کہا یا جہاز لے جاؤ اسرائیل، اس نے کہا میں نہیں لے جاتا. اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا. جہاں جو جتنا رجسٹ کر سکتا ہے، جہاں کوئی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، سوشل میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں جو کردار نہیں جی، اس کے لیے دیکھیں نا، جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، جن کے مکان ٹوٹ گئے ہیں، ان کے لیے دنیا سے کیوں مدد مانگے جی؟ دنیا سے کیوں مدد مانگیں بھائی؟ ان کے لیے مکان ہم خود تعمیر کر سکتے ہیں. اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان
دو دو تین تین اینٹوں کے بھی پیسے دیں تو مکان بن جائیں گے. سر میرے خیال ہے سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہاں پہ امداد جانے ہی نہیں دی جا رہی. اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ملک، اور ابھی دیکھیں سعودی عرب اور UAE نے، قطر نے $3,500 ارب کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ کی ہے ٹرمپ کے ساتھ. 3.2 بلین ڈالرز کی اس کے لیے کمٹمنٹ کر سکتی ہے، تو اس سے یہ وعدہ لے سکتے تھے. ویسے اس نے سرسری کہا بھی کہ میں زیادتی نہیں ہونے دوں گا، لیکن وہ کوئی کمٹمنٹ تو نہیں لی انہوں نے. نہیں لی بالکل. اس سے یہ کمٹمنٹ تو لے سکتے تھے کہ بھئی وہاں غذا بیچنے دیں. بالکل. اور یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اور وہ جو جواب دیں یا نہ دیں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ صحیح بات ہے سر. اس پہ بات کرتے رہیں گے، اور سر نے بتایا ہے کہ کون کیا ہم کس طرح سے اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں. چلیں جی، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.